السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ایک مشکل کتاب ہے سمجھنے کے حوالے سے یا آسان؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ القمر آیت مبارکہ کریمہ 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق اس آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو اس آیت مبارکہ کریمہ سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ آسان ہے۔ تو اب بعض نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حفظ اور یاد ہونے کے حوالے سے آسان ہے، لیکن بعض نے ذکر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے نا سمجھنے کے حوالے سے بھی اور یاد کرنے کے حوالے سے بھی یہ آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا یہ حافظ الحمدللہ پائے جاتے ہیں، بلکہ 7 سال کا بچہ بھی اس کو جو ہے نا آسانی کے ساتھ حفظ کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آسان کس حوالے سے ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سے تیسری بات یہ کہ بعض آیات میں تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے تو وہی آیات 6664 کم و بیش، لیکن جو تکرار ہوتی ہے تو اس سے یہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا بھی سمجھنا بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو نا عربی مبین میں ہے، واضح عربی میں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اپنی زبان آسان ہوتی ہے یا دوسرے کی؟ بھئی اپنی زبان سمجھنا آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید کو جو پہلے مخاطبین تھے ان کو کہا نا کہ قرآن آسان ہے، تو کیوں؟ انہی کی زبان میں تھا، اگر عجمی ہوتا تو پھر مشکل ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اولین جن سے خطاب کیا گیا وہ تو امی تھے، یعنی کہ ان پڑھ، لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ 17 تقریباً آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے مکہ میں، تو ان کو بھی قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آیا۔ اور جو ہے نا 5ویں بات کر لے کہ مثالوں کے ذریعے ارد گرد کے ماحول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے۔ مطلب یہ کوئی منطق فلسفے جیسی کتاب نہیں ہے، ریاضی جیسی، بلکہ وہ دیہاتی لوگ تھے تو اللہ نے کہا پہاڑ دیکھو، آسمان دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، تو انہی کے جو ہے نا ارد گرد کے ماحول سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں قائم کر کے آخرت پر، رسالت پر، توحید پر دلائل دی ہیں۔ پھر 7ویں بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، جب قرآن مجید کا شان نزول بھی بنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آیات نازل ہوئی، تو تبصرہ، یہ قرآن مجید کا تبصرہ ہے حالات پر 23 سالوں کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو اور اس پر یہ آیات نازل ہوں تو پھر صحابہ کرام کو کتنی آسانی ہو گئی ہوگی سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے نا، اب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کتنے وہ تبصرے ہوتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے یہ واقعہ ہوا۔ تو قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا، تو کبھی احد میں نازل ہوا، کبھی بدر میں، کبھی خندق میں، حالات مختلف تھے، تو صحابہ کرام نے بالکل اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھا، اس کا معنی بھی سمجھا اور یاد کرنے میں بھی آسان ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے نا دیکھیے شان نزول، میں نے کہا یہ تبصرہ ہوتا ہے۔ پھر 8ویں بات یہ ہے کہ تدریجاً نازل ہوا ہے قرآن مجید، یعنی کہ 23 سالوں میں آہستہ آہستہ، تاکہ جو پچھلا نازل ہو چکا ہے اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح 9ویں بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صورتوں میں بند کیا ہے، یعنی کہ ہے تو 6666 آیات کہتے ہیں نا کم و بیش، لیکن وہ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ صورت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صورت میں ایک موضوع جو ہے وہ مکمل بند ہوتا ہے، اس کا دوسری صورت کے موضوع سے تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ کی، جیسے کتابوں میں فصلیں ہوتی ہیں، ابواب ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائیں تاکہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو۔ پھر اسی طرح 10ویں بات یہ ہے کہ صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کا چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں، مثلا 30واں پارہ 29واں پارہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری ایک صورت ایک موضوع پر مشتمل ہے، تو کتنی بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی آسانی ہے جو کہ قرآن مجید کے نزول اور یہ حفظ اور یہ یاد اور معنی کو سمجھنے کا باعث بنا۔ پھر دیکھیے بعض تو صورتیں ایسی ہیں جس کو یوں کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا، مثلا سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورہ اخلاص اس میں پوری توحید ہے، سورہ عصر کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا کہ اگر کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو یہی ہدایت کے لیے کافی تھی، ہاں جی، یعنی کہ بعض صورتیں اس قدر عظیم الشان ہیں کہ جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے نا صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا دین ہی بیان کر دیا۔ پھر 13ویں بات یہ ہے کہ یہ نا افراط و تفریط ہے، بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ بھئی قرآن مجید کو تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو خود ترجمے سے پڑھنا بھی گمراہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کمی، لوگوں کو قرآن مجید سے دور کیا گیا، اور بعض لوگوں نے تو ایسا کیا کہ جب تک مطلب کچھ علوم نہ سیکھو تو تم ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے، تو لغت ہی کافی ہے۔ مثلا پرویز ہے، سر سید احمد خان ہیں، انہوں نے تو سمجھا کہ قرآن آج نازل ہوا ہے تو سمجھنے والے 1400 سال بعد ہم ہی آئے ہیں، جبکہ یہ ایک تاریخ رکھتی ہے کتاب۔ پھر اس کے بعد نا سب سے نا اہم بات آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ قرآن مجید نصیحت کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، آخرت کے لیے جو نصیحتیں ہیں اس کے لیے آسان ہے، جیسے میں نے دلائل دی ہیں کہ سب کو یہ قرآن مجید یاد کرنے میں بھی آسان تھا، سمجھنے میں بھی آسان تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فہم میں واقعی سب برابر نہیں ہے، یعنی کہ جتنا کوئی اس کی گہرائی میں اترے گا تو وہ موتی لائے گا۔ ابتدائی طالب علم 7 سال کے بچے کو بھی بات سمجھا دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید جو انتہائی بلند پایا عالم ہو اس کو بھی بات سمجھاتا ہے۔ دیکھیے فہم میں سب صحابہ بھی برابر نہیں تھے۔ عبداللہ بن عباس تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کیا خبر ہے؟ تو پہلے بدری صحابہ سے پوچھا، بدری صحابہ نے کہا اس میں فتح ہے، خوشخبری ہے۔ فرمایا اس میں نبی علیہ السلام کی موت کی اطلاع ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ عبداللہ بن عباس نے، حالانکہ ادھر موت کے الفاظ ہے ہی نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، تو گویا آپ دیکھیں کہ کتنا گہرا استنباط ہے، اور بعض اوقات قرآن مجید سے جو ہے نا استنباط بعد میں کیا گیا۔ مثلا یہ سورہ الاحقاف ہے، اس کی آیت مبارکہ کریمہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی کہ حمل اور دودھ چرانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی جس کو 6 سال بعد بچہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے شادی کے بعد 6 ماہ بعد، میں نے کیا کہا ہے 6 ماہ بعد، 6 سال نہیں 6 ماہ بعد بچہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا سنسار کر دو۔ بعد میں جو ہے نا حضرت علی یا کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا 6 ماہ کا بچہ بھی حمل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے وہ کیسے؟ کہتے قرآن نے کہا کہ کامل مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، اور باقی پیچھے رہ گئے 6 مہینے۔ تو اللہ نے خود سورہ الاحقاف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی پوری دونوں مدتیں 2.5 سال ہے، 30 مہینے، تو 24 مہینے نکالنے تو پیچھے 6 مہینے رہتے ہیں، تو 6 مہینے کا جو حمل ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ گہری بات ہے کہ نہیں ہے؟
ہے نا گہری بات. تو اس لیے بھائیو وہ جو کہتے ہیں نا 18 علوم پڑھنے پڑتے ہیں وہ ہوتا ہے مفسر کے لیے جس نے تفسیر کرنی ہے، نہ کہ جس نے ترجمہ دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے. تو اس لیے افراط و تفریط ہے. اور میں حرف آخر بات کرتا ہوں. حرف آخر قرآن مجید آسان ہے اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. قرآن کیوں آسان ہوا؟ یہ پرویزی نہیں سمجھ سکتے، سر سید احمد خان نہیں سمجھ سکتے، صرف لغت کے حوالے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اس کو سمجھا ہے تو بھائیو نبی علیہ السلام نے تعلیم دینے کے لیے. اور آخری بات کہ تورات ایک تھی تو اس کو سکھانے کے لیے ہزاروں علماء یعنی کہ نبی تھے. تو ثابت کیا ہوا کہ جب اس کے ساتھ حقیقی معلم یعنی کہ حدیث نبی علیہ السلام کی بات آئے گی تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ اور استنباط کے حوالے سے واقعی قرآن مشکل ہے، یعنی کہ مسائل کو نکالنے کے حوالے سے، اور باقی آخرت توحید رسالت نصیحت کے لیے آسان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.